الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اسلام میں انسانوں کو اور مسلمانوں کو جو ایک بہترین صفت سے نوازا گیا ہے وہ خرچ کرنے کی صفت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کو لگانا، یہ بہترین صفت ہے جس کی بار بار قرآن میں تعریف کی گئی، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبیوں کو، کمالات کو، برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے مزاج میں خرچ کرنے کا عنصر پایا جاتا ہے، خرچ کرنے کی ترغیب پائی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، بھلائی کا جذبہ ابھارا اسلام میں گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کا حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت کا برتاؤ کرنے والے بنیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے کہ آپ سے پوچھنے والا اور آپ سے سوال کرنے والا کبھی محروم نہیں جاتا، وہ اپنی ضرورت کو پوری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک قبیلے کا آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ میں بکریاں چر رہی تھی۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے بکریاں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں اس کو دے دی۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنے قبیلے میں جا کر یہ کہنے لگا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ تو محمد اتنا دیں گے کہ کبھی فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہوگا، کبھی فقر و فاقے کا خوف تمہارے اوپر طاری نہیں ہوگا، محمد دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور یہ مزاج تھا، ہر وقت دیتے، رمضان میں خاص کر آپ کے دینے میں، خرچ کرنے میں اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات، جو عبادتیں ہوتی، ان میں سخاوت میں ایسے اضافہ ہوتا جیسے کہ ہوا کی تیزی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں، خرچ کرنے میں تیزی آ جاتی۔ اب خرچ کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل وہ ہے کہ جو لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، انکار کرے گا تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، اور دوسرا خرچ کرنا وہ ہے جو اختیاری ہے، خرچ کرے گا تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو پہلا خرچ کرنا جو لازم اور ضروری ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے کہ جو لازم ہے، ضروری ہے، اور دوسرا خرچ کرنا وہ صدقہ ہے، عام صدقہ ہے کہ انسان صدقے خیرات کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت سی برکتیں انسان کی زندگی میں اور اس کے مال میں عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی چیز زکوٰۃ ہے جو اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ جو انسان مسلمان ہے، نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے، روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے، اسی طرح مال کی ایک متعین مقدار پر جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس مال کے کچھ حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر نہیں خرچ کرے گا جانتے بوجھتے تو بڑا گناہگار ہوگا، اور انکار کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔
تو یہ فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں 70 مقامات سے زیادہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہے؟ قرآن میں ذکر کیے گئے۔ زکوٰۃ نہیں دینے کے نقصانات کیا ہے؟ قرآن میں ذکر کیے گئے۔ زکوٰۃ دینے کی حکمتیں کیا ہے؟ قرآن میں بھی ذکر کی گئی، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے کہ زکوٰۃ دینے کی حکمتیں کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں 3 چیزیں مختصر اس وقت آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی چیز زکوٰۃ کی فضیلت، دوسری چیز زکوٰۃ دینے کی حکمت، اور تیسری چیز زکوٰۃ نہیں دینے کی مذمت کیا ہے، اور شریعت میں کس قدر سخت وعید زکوٰۃ نہیں دینے والے کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں پہلی چیز ہم لوگوں کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جو نظام ہے اور اسلام کا جو اصول و ضابطہ ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اللہ اس میں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ تم میرے ہی دیے ہوئے مال میں کا کچھ حصہ میرے راستے میں میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے بنو۔ میرا مال میں نے تم کو دیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، پورا مال تم رکھ لو، اور اس کا صرف 2.5% میرے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، تاکہ میرے جو ضرورت مند بندے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ تو پہلے ہم لوگوں کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، اور سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیتیں ہیں 18ویں پارے کی، جس میں اللہ نے کامیاب ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر فرمائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادیت الزکاۃ، اگر تم زکوٰۃ ادا کر دو گے تو پھر اس کے نتیجے میں تمہارا مال شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو نقصان میں ضائع ہونے سے انسان کے مال کو بچا دیں گے۔ اگر زکوٰۃ کو انسان ادا کرے تو اس کے نتیجے میں اس کا مال گھاٹے میں جانے سے، نقصان میں جانے سے اور خراب ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دیتے ہیں۔ پھر اس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نے زکوٰۃ ادا کی تو تمہارے مال کا جو حق اللہ نے رکھا ہے اس حق کو تم نے پورا کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس مال کی وجہ سے انسان کی پکڑ نہیں ہوگی، انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا، انسان کی پکڑ اس مال پر ہوگی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے اور صرف جمع کر کے رکھتا رہے، اپنے پاس ہی محفوظ کرتا رہے، اللہ کے راستے میں نہ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اگر تم اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو، محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ مال کی حفاظت فرمائیں گے، مال کی حفاظت فرمائیں گے، مال غلط جگہوں پر استعمال نہیں ہوگا، مال مقدموں میں ضائع نہیں ہوگا، مال بیماریوں میں ضائع نہیں ہوگا، مال میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرمائیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے فرمایا کہ سود مال کو گھٹاتا ہے، صدقہ خیرات مال کو بڑھاتا ہے۔ ظاہر میں ہم کو یہ نظر آتا کہ ہم سود لے رہے ہیں تو ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا، لیکن وہ مال ضائع ہوتا ہے، انسان کے فائدے میں استعمال نہیں ہوتا، اور اس مال آپ دیں گے، خرچ کریں گے تو ظاہر میں یہ نظر آ رہا کہ میرے مال میں کمی ہو رہی، میں کسی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پیسے صدقہ خیرات کر رہا ہوں تو میرے پیسوں میں کمی ہو رہی، لیکن وہ کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس پیسوں میں اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کے بہت سارے کام اللہ پورے کروا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسوں کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ پیسے غلط جگہوں پر استعمال نہیں ہوتے، غلط جگہوں پہ وہ پیسے ضائع نہیں ہوتے، یہ مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مال کو زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرنا یہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لازمی حکم ہے کہ انسان اس کو دینے والا بنے۔ اگر مال خرچ نہیں کریں گے، دیں گے نہیں تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت ہے۔
بہت ساری فضیلتیں خود اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. قرآن میں خرچ کرنے کی فضیلتیں یہ بھی ذکر فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے وہ 700 گنا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اللہ اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. یہ حد نہیں ہے کہ اتنا ہی اللہ دیں گے, اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان روزانہ جب صبح کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تیرا راستے میں خرچ کرنے والے ہیں آپ ان کے مال کو اضافہ فرمائیے, اور جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر کے بخیلی کنجوسی کر کے پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں آپ ان کے پیسوں کو ضائع کیجیے. یہ فرشتے روزانہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا. اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے مال میں اضافہ فرما, جو بخیلی کرنے والے ہیں ان کے مال کو ضائع فرما. تو ہمارے ساتھ یہ نظام لگا ہوا ہے, اللہ نے مال دیا تو یہ حکم دیا کہ اس مال کو خرچ کرنے والے بنو. تو پہلی چیز ہم لوگوں کو ذہن میں اس کی فضیلت کو رکھنا ہے. دوسری چیز اللہ نے نہیں خرچ کرنے کے نتیجے میں جو وعیدیں بیان فرمائی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. وعید کیا ہے, مذمت کیا بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کا مال, انسان کے مال سے اس کو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر کے جمع کر کے رکھتے تھے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے اور ان کو بتائیے کہ کل اس مال کے ذریعے ان کو داغا جائے گا, سیکا جائے گا, ان کی پیشانیوں کو, ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو سیکا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ تمہارا مال ہے کہ جس کو تم خزانہ بنا کر رکھا کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے. یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وعید بیان فرمائی کہ جو مال کو خرچ نہیں کریں گے کل اسی مال کے ذریعے ان کو داغا جائے گا, اس کو انگار بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سیکیں گے اور چرکے انسانوں کو دیں گے. دوسری قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی کہ اس مال کو اللہ گلے کا توق بنا کر ڈال دیں گے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان مال کو خرچ نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ سانپ اس کو ڈستے رہتا ہے اور یہ کہتے رہتا ہے کہ میں تیرا مال ہوں, تو نے خرچ نہیں کیا تھا, جمع کر کے رکھا تھا, لہٰذا اب میرے عذاب کو چک اور میری تکلیفوں کو سہنے والا بن. تو مال کو خرچ نہیں کریں گے, جمع کر کے رکھیں گے تو یہ مال دنیا میں بھی شر کا ذریعہ بنتا ہے. اس مال سے اللہ برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں, اس مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کو ختم کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن پھر یہی مال اس کے لیے وبال جان بنتا ہے, یہی مال اس کے لیے عذاب کا, تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. تو دوسری بات وعید جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جو مال کو خرچ نہ کرے, مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کرے اور مال کو جمع کر کے رکھنے والے بنے تو اس کے ذریعے وہ نقصان اٹھانے والا بنے گا. تیسری چیز جو مختصر میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام شریعت میں کیوں رکھا گیا ہے. دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس دان دینے, خیرات کرنے کا نظام ہے, لیکن جو مکمل ضابطہ اور پورے ایک سسٹمیٹک طریقے پر اسلام میں بیان کیا ہے وہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ کا پورا نظام رکھا گیا ہے, کس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے, دینے والا کون ہوگا, کس نیت کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ دینے والا بنے, اس کے فائدے کیا ہوں گے, ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائی ہے. پہلی چیز زکوٰۃ دینے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر انسان اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دیتا ہے, وہ اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے والا بنتا ہے. آپ رمضان میں ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں, روزہ یہ اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے, چونکہ روزے میں اللہ کے لیے ہم نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, اپنے ٹائم ٹیبل کو بدل لیا. اللہ نے جب کھانے کو کہا کھا رہے ہیں, جب پینے کو کہا پی رہے ہیں, اور جب ضروریات کو پورا کرنے کو کہا گیا اس وقت ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. یہ
صرف اللہ کی محبت میں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس یہی غرض ہے، یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے کہ اللہ نے حکم دیا میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو مال کو جو خرچ کرتا ہے وہ بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ مال میرا مال نہیں ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، عارضی طور پر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا بنوں۔ تو اللہ جب کہیں گا میں خرچ کروں گا، جتنا کہے گا میں اتنا خرچ کروں گا، تو میں اپنے مال کا حقیقی مالک نہیں ہوں، حقیقی مالک اللہ ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے مال کو خرچ کرے گا، تو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی اہمیت ہے، وہ مال کی محبت کو نکال کر اللہ کے حکم کی اہمیت کو، اللہ کے حکم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ بہت دل گردے کی بات ہے کہ انسان جس کو کمائے، جس کے لیے محنت کرے اور پیسے اپنے پاس جمع رکھے، اور جمع کرنے کے بعد بغیر معاوضے کے، بغیر کسی فائدے کی ظاہری، یعنی آپ کسی کو دے رہے ہیں واپس آنے والا بھی نہیں ہے اور کچھ اور بھی مقصود نہیں ہے، بس اٹھا کے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو یہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو انسان دے کر اپنے دل پر، اپنے نفس پر جبر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ آج دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں اور جتنے قتل و خون کے واقعات پیش آتے ہیں، وہ اسی مال کی وجہ سے، وہ اسی زمین و جائیداد کی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ لوگ مال کے حرص میں اور مال کی ہوس میں غلط چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، قتل و خون کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن کر جیتے ہیں۔ اور مومن کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں سالانہ زکوٰۃ کی شکل میں مال کو ادا کر کے اس بات کا عزم و ارادہ کرو کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، میرے دل میں تو اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے حکم کی محبت ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے پہلی جو حکمت ہے وہ یہ کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکال کر اللہ کی محبت کو، اللہ کے حکم کی محبت کو بٹھایا جا رہا۔ دوسری حکمت زکوٰۃ کے ذریعے وہ انسانوں کے اندر ہمدردی، غمخواری، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا مزاج پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج میں، معاشرے میں ایک طرح کے لوگ نہیں رکھے ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ تؤخذ من اموالہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری شریعت کے لیے اللہ نے سہولت عطا فرمائی کہ ہمارا مال ہمارے ہی لوگوں کے درمیان اللہ نے تقسیم کرنے کا نظام رکھا، ورنہ پہلے زمانے میں صدقہ خیرات یہ ہوتی کہ پہاڑ کی چوٹی پہ، بلندی پہ رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ آتی اس کو لے لیتی، تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ اس کی صدقہ، اس کا خیرات قبول ہو گیا، کسی کے ذاتی فائدے کے کام میں وہ آنے والی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمارے مال کو ہمارے لوگوں میں تقسیم کرنے کا نظام بنایا کہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بنے، وہ خود غرضی کی زندگی گزارنے والا نہ بنے۔ زکوٰۃ ادا کر کے ہم اپنی خود غرضی والے مزاج کو ختم کرتے ہیں اور ہمدردی والے مزاج کو پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کی مالی مدد کرنے والے ہم بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو متعین کر دیا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والے بنے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کے لیے سال میں ایک مرتبہ کی شرط رکھی ہے۔ ایسا نہیں فرمایا کہ مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم جو ہے نا 97.5% 97.5 میرے راستے میں خرچ کر دو اور 2.5 اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا 97.5 اپنے پاس رکھو، 97.5 اپنے پاس رکھو اور 2.5 میرے راستے میں خرچ کرو، یعنی صرف 2.5% تمہاری جتنی آمدنی ہے، جتنی ملکیت ہے، جتنی جائیدادیں ہیں، جتنا مال زیور ہے، ان ساروں کی قیمت میں سے صرف 2.5% میرے راستے میں خرچ کرو، باقی سارے کے سارے پیسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ یعنی 1000 روپے میں 25 روپے خرچ کرنا ہے، باقی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ 10,000 میں 250 روپے خرچ کرنا ہے، باقی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم 2.5% اپنے پاس رکھ لو اور باقی پورا میرے راستے میں خرچ کر دو. اگر اللہ یہ حکم دیتے تو مومن کو ماننا لازم اور ضروری ہوتا. لیکن یہ بھی اللہ کا رحم والا نظام، کرم والا نظام کہ طاقت اللہ نے دی، کمانے کی طاقت اللہ نے دی، بازار کو جانے کی قوت اللہ نے دی، کاروبار کے لیے دماغ چلانے کی صلاحیت اللہ نے دی، محنت مزدوری کرنے کے لیے جسم اللہ نے دیا، ہاتھ پیر اللہ تبارک و تعالی صحیح سلامت رکھے اور اس بنیاد پہ انسان کاروبار کر رہا ہے. پھر اللہ یہ فرما رہے کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا میرے بندوں میں خرچ کرنے والے بنو، اور میں اس قرضے کو اٹھا کر نہیں رکھوں گا بلکہ تم میرے بندوں پہ خرچ کرو گے، میں اس کا کئی گنا کر کے تمہارے رزق میں عطا فرما دوں گا، تمہارے رزق میں برکتیں دے دوں گا، تمہارے مال میں برکتیں دے دوں گا، تمہاری تجارت میں برکتیں دے دوں گا، تمہارے کاروبار میں برکتیں دے دوں گا، تمہارے گھر میں برکتیں دے دوں گا، تمہارے مال کو محفوظ رکھوں گا، تمہارے مال کو شر سے نقصان سے میں بچانے والا بنوں گا. تو دوسری چیز زکوٰۃ کے ذریعے جو بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، وہ ہمدردی والا مزاج انسانوں کے اندر پیدا ہونا، خود اپنے لیے جینے والا مزاج نہیں، اپنے لیے جینے والا نہیں، لوگوں کے لیے جینے والا، لوگوں کے لیے خرچ کرنے والا. کئی صحابہ کے واقعات، اللہ کے نبی کے واقعات، ازواج مطہرات کے واقعات ہے جن کے پاس مال آتا وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 بوریوں میں 1,80,000 درہم تحفتاً بھیجے. امیر المؤمنین تھے، وہ ازواج مطہرات کی خدمت میں ہدیہ تحفہ بھیجا کرتے تھے. 1,80,000 درہم بھیجے. صبح درہم ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنی خادمہ کو، نوکرانی کو بلایا، ایک تشت منگایا، اس میں پیسے رکھے اور اپنے محلے کے سارے غریبوں میں تقسیم کروا دیے. جب شام میں روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا کہ روزے کے لیے میرے لیے کچھ لا لو افطار کرنے کے واسطے. تو خادمہ نے ایک کھجور لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہے نہیں گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آیا تھا آپ نے پورا کا پورا خرچ کر دیا، کچھ رکھ لیتے تو شام میں کچھ گوشت وغیرہ منگا لیتے تاکہ آپ کے افطار کا انتظام ہو جاتا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں تم کو حکم دیتی، لیکن ان کو یاد نہیں تھا، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا ایک تجارتی قافلہ 700 اونٹوں پر آیا جس میں گیہوں ہے، آٹا ہے اور غلہ و اناج ہے. حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، انہوں نے کچھ پیغام بھیجایا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسی وقت کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے 700 اونٹ پورے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. یہ ایسے خیرات کرنے والے تھے، پھر اللہ نے ایسی برکتیں ان کے مال میں عطا فرمائی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہوا تو سونے کے ڈلے ان کے پاس رکھے تھے کہ جس کو توڑنے کے لیے ہتھوڑوں کو استعمال کرنا پڑا، اور جن لوگوں نے ہتھوڑے استعمال کیے ان کے ہاتھوں پہ چھالے آ گئے تھے. جب اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ ایسی برکتیں دیتا ہے، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتا ہے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صرف 2 باتیں آپ اس وقت ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ دینے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہوتی ہے وہ مال کی محبت نکلنا چاہیے، اللہ کے حکم کی محبت اور اہمیت دل میں آنا چاہیے. یہی مال کی محبت انسان سے جھوٹ بلواتی ہے، انسان سے دھوکہ دلواتی ہے، انسان سے ڈاکے دلواتی ہے، انسان کو قتل و خون کرنے پہ تیار کراتی ہے. جب مال کی محبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا. جتنے خون کے، قتل کے، مرڈر کے واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے کے حالات کو جانیں گے تو معلوم ہوگا قرضے لیے ہوئے تھے، ادا نہیں کر رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھی، پیسوں کا، پراپرٹی کا، جائیداد کا معاملہ تھا، کاروبار کا مسائل تھے، اب اس میں نا اتفاقی ہو گئی اور پیسوں کی حق تلفی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. 2 دوستوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، یہاں تک کہ کا اختتام ہوا تو خون کے ذریعے اختتام ہوا. یہی سارے لڑائیاں، یہی سارے جھگڑے، گھروں میں جھگڑے ہیں جائیدادوں کے، ترکے نہیں دینے کے، وہ بھی مال کی محبت کی بنیاد پر ہے. تو اسلام یہ بتا رہا کہ مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالو. اللہ نے جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اتنا خرچ کرنے والے بنو. اس کے ذریعے تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارے سماج کا فائدہ ہوگا، تمہارے ضرورت مندوں کا فائدہ ہوگا، تمہارے محتاجوں کا فائدہ ہوگا، تمہارے مسکینوں کا فائدہ ہوگا. اور سماج کے درمیان جو نا اتفاقی آتی ہے، امیر و غریب کے درمیان جو عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ دشمنی ختم ہو جائے گی. غریب کو نہیں مل رہا وہ امیر کا دشمن بنا ہوا ہے، مالدار ہے وہ غریبوں کو حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے. اسلام زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے یہ ساری چیزیں ختم کرتا ہے. تو 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی: زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہیں دینے کی خرابی اور مذمت، اور زکوٰۃ دینے کی حکمتیں کیا ہے. اب آخر میں ایک بات تفصیل سے، مسائل تو انشاءاللہ اتوار کے دن ظہر کے بعد جو نشست ہوگی اس میں مسائل ذکر کریں گے. زکوٰۃ کن لوگوں
لوگوں کو دینا چاہیے. میں دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. زکوٰۃ کے جو مصارف ہے جن کو دینا ہے، قرآن میں سورہ توبہ میں 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، یہ سارے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. ان میں پہلے یہ ہے کہ رشتہ دار کو دینا یہ دوہرا ثواب ہے. رشتہ دار کو دیں گے تو زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی، حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا ثواب بھی ملے گا. دوسرا، دینی اداروں کو، دینی خدمت کرنے والے تنظیموں کو دیں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا دین کی اشاعت میں اپنے مال کو لگانے کا. آج کل زکوٰۃ مدرسوں کے بارے میں کچھ ایسے جھوٹے پروپیگنڈے عام کیے جا رہے، اس جھوٹے پروپیگنڈوں کے نتیجوں میں ہمارے دلوں سے مدرسوں کی اہمیت گھٹائی جا رہی، کیونکہ اسلام دشمن طاقتوں کو معلوم ہے کہ جب تک ہماری اس سرزمین پہ مدرسے رہیں گے اس وقت تک اس سرزمین پہ اسلام، مسلمانوں کا نام و نشان مضبوطی کے ساتھ باقی رہے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک مرتبہ علامہ اقبال نے مدرسوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، چلنے دو، چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنے والے بچوں کو چھیڑو مت. اس وجہ سے اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسپین میں جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں مدرسوں کا نظام ختم کر دیا گیا، علماء کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں آج صرف الحمرہ، قرطبہ کے کھنڈرات ہیں، تاریخی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملک میں بھی مدرسوں کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے گی تو تاج محل یادگار رہ جائے گا، چند عمارتیں یادگار رہ جائیں گی، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. ان لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو پاور ملتا ہے، دین کی تعلیمات ملتی ہے، اسلامی اسکالر ملتے ہیں، تبلیغ کے لیے مبلغین ملتے ہیں، فقہا ملتے ہیں، مفتیان ملتے ہیں، علماء ملتے ہیں، حفاظ ملتے ہیں. تو سب مدرسوں کی پیداوار ہے، سب مدرسوں کی کھیت ہے. یہیں سے معاشرے کی دینی ضروریات کو پورا کرنے والے افراد ملتے ہیں. اگر یہ کمزور ہو جائیں گے، ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی جائے گی تو پھر مسلمانوں کا رشتہ ایمان سے کمزور ہو جائے گا. پھر اسلام پہ ڈاکے پڑیں گے، عیسائیوں کے ڈاکے، قادیانیوں کے ڈاکے، شکیلیوں کے ڈاکے، اسلام سے دور کرنے کے لیے ارتداد کی لہریں چلیں گی، یہ ساری کی ساری چلیں گی. مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء جو ہوتے ہیں وہ بارڈر کے محافظ ہوتے ہیں، جو اسلام کی سرحدوں پر اسلام کے لیے تعینات ہوتے ہیں. تو ان کا تعاون کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہیں کچھ خرابیاں ہر جگہ آتی ہے تو یہاں پر بھی کچھ خرابیاں آ سکتی ہے، آ رہی ہے، لیکن ایک دو خرابیوں کی وجہ سے ہم پورے نظام کو مشکوک کرنے والے نہ بنے، بلکہ ہمارا تعلق ہمدردی والا، محبت والا ہونا چاہیے. ہم جا جا کر پہنچانے والے بنے. بعض لوگوں کا مزاج یہ رہتا، وہ مدرسے کے ناظم صاحب ہے، سفیر صاحب ہے، میرے پاس آنا، آ کے پوچھنا، زکوٰۃ کی رسید لے کے آگے پوچھے تو میں دیتا ہوں، نہیں تو میں کیوں دوں گا، میں بڑا، میں مالدار، میں زکوٰۃ ادا کرنے والا. اس نظام کو بھی ختم کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ احسان جتا کر دو گے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات احسان جتا کر دو گے تو اللہ کے پاس کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. دینے کے بعد اللہ کے یہاں قبولیت والی دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو رشتہ داروں کو دے، مدرسوں کو دے، تعاون کرے. آپ اندازہ لگائیے اس مہنگائی کے دور میں کتنی خاموشی کے ساتھ وہ دین کے کام کر رہے ہیں، بچوں کو تیار کر رہے ہیں، جس سے ہماری دینی ضرورتیں پوری ہوتی ہے. ایک گھر کا ذمہ دار گھر کے 4-5 افراد کو چلانا اس کے لیے بعض اوقات بوجھ ہو جاتا ہے. یہ 50-50 100 ہمارے علاقوں میں بچوں کو سنبھال رہے ہیں. الحمدللہ دینے والے آج بھی ہیں، ملت کا درد رکھنے والے غیور اور مخیر مسلمان دے رہے ہیں کہ جن کے تحت یہ چلا جا رہا ہے. اب ہر کسی کی خواہش ہو گئی کہ میں تنظیم بناؤں گا، زکوٰۃ وصول کروں گا اور زکوٰۃ، صدقات، عطیات وصول کرنے والا بن جاؤں گا. زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے، کن پہ خرچ کرنا ہے، کیسا خرچ کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے ناواقف. بس ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو زکوٰۃ وصول کر کے خرچ کرنے کے لیے اتر جاتے ہیں، کھانا کھلانے کے نام سے، اس نام سے، اس نام سے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا پیسہ مستحقین تک پہنچے، ضرورت مندوں تک پہنچے، کہ جس کے ذریعے ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی سنورے اور ہمارے ذریعے دین کی خدمت کرنے والوں کے قدموں کو ہم مضبوط بھی کرنے والے بنے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے دامت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.